صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ ناظرین، میں ہوں مہوش تبسم اور میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح مدثر اقبال اور سمیہ رضوان، جو کہ ہمارے ڈیبیٹ کمپٹیشن کے ججز ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے اور میں امید تو یہی کر رہی ہوں کہ ہمارے آج کے جو ڈیبیٹرز ہیں ان کی تیاری بھی بہت اچھی ہوگی۔ تو بلاتے ہیں جناب بالکل بھی ٹائم ویسٹ کیے بغیر پہلی جو مقررہ ہے ان کو، نام ہے ان کا زینب سلطانہ۔ جی زینب۔ اچھا، رولز میں ایک دفعہ پھر سے بتا دی چلوں کہ 2.5 منٹ کا ٹائم، 2 منٹ پر پہلا بزر بجے گا، 2.5 منٹ پر دوسرا بزر بجے گا اور دوسرا بزر جب بجے گا تو تقریر کو ختم کرنا ہے۔ زینب ریڈی ہیں آپ؟ چلیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ یہ بستی افسردہ و ساکت ہے اور فرشتہ موت کی گہری گہری سانسوں سے قہر آلود، گویا عزازیل کے خونخوار پنجوں نے اس کی نبض تھام رکھی ہو۔ ہر لمحہ تیرگی کا مسکن، اور اس تیرگی کے عالم میں بین کرتے ہم سادہ دل لوگ آج انسانیت کی پوشاک اڑے بستی کے ان حیوانوں سے سوال کرتے ہیں کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر کیوں ہیں؟ یہ در و دیوار پر میرا ہی لہو کیوں ہے؟ دین میں انتہا پسندی کا زہر گھولنے والے کون ہیں؟ اور کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے بستی اجاڑ رکھی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مگر معلوم ہے اتنا کہ اس کا ذمہ دار وہ ہے جو اپنے ان ہاتھوں سے ہر اقربا پرور کو اقتدار دیتے رہے، جو پرچم کی آڑ میں قومیت کے نعرے لگا کر اس قوم کو تقسیم کرتے رہے اور چند سکوں کے عوض اپنے ہی ایمان کو بیچنے والے کون ہے؟ زیوکار ہم ہیں۔ اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی نے ظلم و جبر کے مد مقابل چپ سا دی تو وہ بھی آنے والے وقت میں استبداد کی چکی میں پیس دیے گئے۔ تو ہر دم توڑتے نہتے کشمیری کو یہ یقین ہے کہ اس کی موت پہ چپ سادنے والے لوگوں کے دروں سے بھی ایک دن خون بہایا جائے گا۔ نقیب اللہ، حیات بلوچ اور ہزارہ برادری کی موت پہ چپ سادنے والوں کے نور چشم انہی ناانصافیوں کے ساتھ انہی قبرستانوں میں قتل کر کے دفنائے جائیں گے۔ زینب، کلثوم، بابر نواز کے ساتھ زیادتی اور قتل کی وارداتوں پر ایک دن کی آواز بلند کرنے والوں، سنو کہ خدا نہ کرے کہ تمہارے نور چشم کے ساتھ یہی واردات ہو جائے، اور جب وہ تمہارے ہاتھوں میں ہو تو بین نہیں کرنا، کیونکہ تم ہی اس بستی کی اجاڑ کے ذمہ دار ہو اور یہ تمہاری ہی خاموشی کا ثمر ہے۔ اور اپنی آسائشوں کو اپنی جبر کے خلاف آواز بلند کرنے والوں، سنو کہ گونجتی ہے صدا نینوا کے ریگزاروں میں، یہی دیکھا گیا ہے بدر و احد کے کوہساروں میں۔ زمیں کی مانگ میں جس کو لہو بھرنا نہیں آتا، اسے جینے کا کیا حق ہے جسے مرنا نہیں آتا؟ اسے جینے کا کیا حق ہے جسے مرنا نہیں آتا؟ شکریہ۔ اسے جینے کا کیا حق ہے جسے مرنا نہیں آتا؟ ویسے تو تھوڑا سا ٹائم ابھی رہتا تھا لیکن ان کی ڈیبیٹ کمپلیٹ ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی، مجھے تو اچھی لگی، باقی تو ہمارے ججز ڈیسائیڈ کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے جو ڈیبیٹر ہیں ان کو بلاؤں گی مجتبیٰ آفتاب۔ جی مجتبیٰ، آپ کے پاس بھی وہی 2.5 منٹ کا ٹائم ہے، 2 منٹ پہ پہلا بزر، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر۔ مائک آپ سیٹ کر لیں اپنے اکارڈنگ۔ ریڈی ہیں؟ چلیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ محلوں کا شہر بہاولپور، مقدمہ ہے قتل کا، ریاست کے نام، اس ریاست کے نام کہ جس نے ریاست مدینہ کا نام لیا اور بستیاں اجاڑ ڈالیں، کہ اس ریاست کے نام کہ جس نے ریاست مدینہ کا نام لیا اور بستیاں اجاڑ ڈالیں۔ علی وقار، مکان کا کرایہ ادا نہیں ہوا، مکان مالک نے گھر سے نکال دیا۔ 17,500 کی رقم بجلی کا بل ادا نہیں ہوا، میٹر کٹ گیا۔ بچوں نے، جی ہاں علی وقار، شیرخوار بچوں نے جب دودھ کی ضد کی تو باپ نے ماں کے ساتھ مل کر پہلے بچوں کو زہر دیا اور پھر خود اپنی جان لے لی۔ مقدمہ ہے ریاست کے خلاف قتل کا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ صدر علی وقار، تنگ دستی، بھوک، افلاس اور ابتر معاشی حالات نے اس بستی میں بسنے والے نہ جانے کتنے معصوم بچیوں کی بستیاں اجاڑ ڈالی۔ آج اس معاشی حالات میں
مجبور ماں اپنے نامولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تجھے اس کی سسکیاں رلائیں گی نہیں، تو مجبور ماں جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اس معصوم بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ علی وقار یہ بات حکمران وقت کے مردہ ضمیر کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ اپنا معمولی سا طبی معائنہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں تو کراتا ہے، لیکن قوم کی مائیں ہسپتالوں کے باہر بچے جننے پر مجبور ہیں، لیکن حکمران وقت اپنی یزیدی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ علی وقار آج نستر اسپتال ملتان کے باہر پورے جسم پر جھریاں لیے 80 سالہ بوڑھا اپنی خودی کے سر پر مجبوریوں کی ٹھوکر مارتے ہوئے قطار میں 2 کلو آٹے کے لیے اپنا خون بیچ رہا ہے۔ آج تھر میں بچوں کا بھوک کے باعث زرد چہرے دلوں پہ خنجر چلا رہے ہیں، اجاڑ سینوں میں ماؤں کی بین کرتی آہیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ شہر کی خوشیاں منانے والوں شہر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ شکریہ۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، لیکن ان کا بھی تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا، لیکن ان کی تقریر بھی مکمل ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 9 سیکنڈز ابھی رہتے تھے۔ ابیحہ ہیں ہماری جو نیکسٹ مقررہ ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ اپنا ٹائم پورا کر لیں انشاءاللہ۔ ٹائم تو سر پورا ہو گیا نا، پہلی بزر کے بعد کبھی بھی ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی ہے ہمارا رول۔ چلیں ریڈی ہیں آپ ابیحہ؟ سٹارٹ کریں، چلیں سٹارٹ۔ آئیے سناؤں میں آپ کو ریاست مدینہ کی کہانی، آئیے میں سناؤں آپ کو ریاست مدینہ کے خواب دیکھنے والوں کی کہانی۔ جناب والا، رات کی تاریکی ہے، بیٹے کی میت پہ بیٹھی ماں کی آہیں اور سسکیاں ایسی جگر فگار ہیں کہ میری سماعتیں اس کو سننے سے قاصر ہیں۔ میں تاریخ سے پوچھتی ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے، تو علی وقار کہیں پر لکھی ہوئی درد کی داستاں مجھے یہ بتاتی ہے کہ کوئلے کی کانوں میں مہوکار ہیروں کو شب کے پجاریوں نے موت کے گھاٹ اتار ڈالا ہے، تو علی وقار کہیں بھائیوں کے ہاتھوں پر رنگ حنا سجانے اور سر پر صحرا سجانے کے خواب لیے منفی درجہ حرارت میں انہی بھائیوں کے جنازوں پر بیٹھی بہنیں اور ان کی فلک لرزہ دینے والی چیخیں کہ ہمارے گھر میں جنازہ اٹھانے والا کوئی مرد نہیں رہا، تو جناب والا قصر شاہی سے دور ٹھنڈی اداس قبریں، قہر میں لپٹی بریدہ لاشیں، بلکتی ماؤں کے ہاتھ یخ، یتیم بچوں کی سرخ آنکھیں حضور والا کی منتظر ہیں کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں کرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ علی وقار، حساب ہوگا ان کا جنہوں نے فرقوں کا حسن بنانے کے بجائے فرقے کی بنیادوں پر خون ریزی کی، حساب ہوگا ان کا جنہوں نے تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات کو ہوس کا نشانہ بنایا، اور حساب ہوگا ان کا جنہوں نے مکان دینے کے خواب دکھا کر اللہ جانے کتنی بستیاں مسمار کیں، اور حساب ہوگا ان کا جنہوں نے میرٹ کا قتل عام کر کے نہ جانے کتنے خوابوں کو چکنا چور کیا، اور ان سب ادھورے خوابوں کے خستہ کاغذ ان لٹیروں سے یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یزید بدخصال کی دائمی بدنامی یاد نہیں؟ کیا تمہیں فرعون جیسے ستمگر کی پامالی یاد نہیں؟ کیا تمہیں ابو جہل و ابو لہب کی رسوائی یاد نہیں؟ یہ سب وہی تو ہیں جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ بستی بستی کوچا کوچا شہر کو لالے فام کیا، دیکھو تو ان اہل ہوس نے کیسا قتل عام کیا۔ مگر علی وقار یاد رہے، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ بہت زبردست۔ ابیحہ آپ واپس آ جائیں ڈائس پر، میرے جو باقی کے دونوں ڈیبیٹرز ہیں وہ بھی آ جائیں ڈائس پر۔ بہت اچھی آپ نے اپنی تقریر میں جو اشعار کا استعمال کیا نا، وہ مجھے بہت اچھا لگا، آپ کے اشعار کی جو سلیکشن تھی وہ بہت اچھی تھی۔ جی تو سمیہ اور مدثر۔ زینب سلطانہ انداز اچھا تھا، کنٹینٹ بھی اچھا تھا، لیکن ایک پرابلم آ رہی تھی، شاید بار بار آپ کی آواز آپ کے ہاں جی اس وجہ سے تھوڑا پرابلم ہوا، لیکن آپ نے اس کو صحیح طریقے سے وہ کر لیا، اچھا کنٹینٹ تھا۔ مشتبہ آفتاب انداز بہت اچھا تھا، سٹارٹ مجھے بہت اچھا لگا، لیکن اس کے بعد مجھے ایسا لگا آپ بھول رہے تھے،
بھولنے کی وجہ سے مائک سے بار بار آپ ہٹ رہے تھے, آواز آپ کی جا رہی تھی آ رہی تھی, اٹک رہے تھے آپ, تو اس سے تھوڑا ٹیمپو خراب ہو گیا. ورنہ آپ نے سٹارٹ بہت اچھا لیا تھا, کانٹینٹ بھی آپ کا اچھا تھا. حبیبہ ابیہا چلے ابیہا, بہت اچھا لگا مجھے آپ کا انداز بھی, آپ کا تلفظ بہت اچھا تھا, اور کنٹینٹ اور آپ نے اتار چڑھاؤ اچھا, بہت ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا. اگر میں یہ کہوں مدثر کہ تینوں کنٹیسٹنٹس جو تھے اچھی تیاری کر کے آئے تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا. بالکل ایسا. باقی مدثر بتائیں. تینوں مقررین کی تیاری بھی اچھی تھی, موضوع کے ساتھ بھی انصاف کی کوشش کی گئی. میں سپیڈی بتا دوں, زینب اپنے ٹاپک کے ایک حصے کو بہت اچھا لیا, جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی وہاں تک بہت اچھا تھا. کبھی تو ان کا حساب ہوگا, اس میں تھوڑی کمی تھی کہ یہ دوسرا پارٹ جو ہے وہ میں مس کر رہا تھا کہ اتنا اچھا سٹارٹ کر کے اتنی اچھے آپ کے پورے کا پورا ڈیکلیمیشن بنایا, لیکن وہ کہیں مس آ گیا تھوڑا سا جو مواد میں. مجتبیٰ آپ کی تقریر تھوڑا بھولنا والا ایلیمنٹ نظر آ رہا تھا. واقعات کو آپ نے اچھا لیا, لیکن ان واقعات کو ایک جو مذاکرے کا یا تقریر کا جو رنگ ہے اس میں اور خوبصورتی ہوتی اور زیادہ اچھا تھا. بڑے اچھے واقعات تھے, لیکن وہ بھولنے کی وجہ سے اوبویسلی کہ جب آپ امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آتا ہے. ابیہا آپ کی تقریر بہت اچھی تھی. آپ نے جس واقعے سے لیا اس واقعے کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی جلدی آپ باقی تقریر کو شروع کر پائیں گی, لیکن میرا خیال ہے 1.25 سے 1.5 منٹ کے بعد آپ وہاں سے نکلیں اور پھر ایک ایک چیز کو جس طرح جوڑا ہے وہ بہت اچھا تھا. تو آپ اور زینب بہت قریب تقریروں کو لے کر چلیں, لیکن زینب جہاں ایک مس ہوا آپ کا ایلیمنٹ دوسرے حصے کا, وہاں پر باقی ادائیگی میں قریب رہے ابیہا, تھوڑا سا آپ ادائیگی میں بھی بہتر رہی. تو آج کا مقابلہ ابیہا جو ہے وہ ہمارے دونوں ججز کے مشترکہ رائے. اور آج کا جو مقابلہ, ویسے تو تینوں کی ڈیبیٹس مجھے بھی اچھی لگی تھی, لیکن میری اپنی متفقہ جو رائے تھی اس میں بھی ابیہا کی تقریر سب سے زیادہ اچھی تھی. بہت مبارک ہو آپ کو ابیہا. لیکن آج کا مقابلہ بہت اچھا تھا, نو ڈاؤٹ, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, مزہ آیا. تینوں ڈیبیٹرز نے بہت اچھی تقاریر کی. بہت مبارک ہو ابیہا, نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آپ کوالیفائی کر گئی ہیں. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.